اپنی ٹرانسمیشن کی طرف پاکستان میں معیشت کی صورتحال آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات اور کیا کچھ مہنگا ہونے جا رہا ہے. عوام کی زندگی بہت سستی ہو گئی ہے, باقی سب کچھ پاکستان کے اندر مہنگا ہو چکا ہے. ماہر معاشیات فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ. فاروق صاحب یہ بتائیے گا سر, آج معاہدہ ہو جائے گا, امید ہے, کبھی امکان ہے, لیکن اس معاہدے کی پاداش میں پاکستان کی عوام کو مزید کیا قربانیاں دینی ہوں گی؟ دیکھیے, دو مثالیں ہمارے سامنے ہیں. کیا ہم سری لنکا کا جو راستہ ہے وہ اختیار کرنا چاہتے ہیں یا بنگلہ دیش کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ سری لنکا کے پاس کوئی $2 ارب کے ذخائر تھے جب سری لنکا جو ہے وہ ڈیفالٹ میں چلا گیا. اس کے بعد وہ ہے آئی ایم ایف کے پاس. تو ایک راستہ یہ ہے کہ ملک ڈیفالٹ میں چلا جائے اور اس کے بعد آئی ایم ایف کے پاس جایا جائے. تو جانا تو آئی ایم ایف کے پاس ہی ہے, چاہے وہ ڈیفالٹ سے پہلے یا ڈیفالٹ کے بعد. بنگلہ دیش نے بڑی عقل مندی دکھائی. ان کے پاس کوئی $44 ارب کے ذخائر تھے زر مبادلہ کے. جیسے ہی وہ کوئی $8-10 ارب گرے ہیں, وہ بھاگے بھاگے آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں اور آج سے کوئی 4-5 دن پہلے انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا کوئی $5 ارب کا. تو مثالیں یہ دو ہیں. جانا آئی ایم ایف کے پاس ہی ہے, چاہے وہ ڈیفالٹ سے پہلے جائیں یا ڈیفالٹ کے بعد جائیں. آپ کا جو سوال ہے, دیکھیے اس وقت پاکستان کے پاس جتنی بھی چوائسز ہیں وہ مشکل ترین چوائسز ہیں, جس کو انگریزی میں ہم ڈلیما کہتے ہیں یا المیہ کہہ لیں. چاہے وہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں, اس کے بعد مہنگائی آئے گی. آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں تو پہلے ڈیفالٹ آئے گا اور اس کے بعد پھر مہنگائی آئے گی. تو چوائسز دونوں ڈیفیکلٹ ہیں. جو کم بوجھ جس کے اوپر آتا ہو, ہمیں وہ چوائس جو ہے وہ اختیار کرنی ہوگی. تو سر ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں اور اس کے بعد پاکستانی عوام کو قیمت ادا کرنی پڑی. ہمارے نمائندے عمر حیات ہمارے ساتھ موجود ہے, میں ذرا تفصیل ان سے جان رہا تھا. تو عمر نے کہا کہ جناب ابھی یہ ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی اشرافیہ پر ٹیکس لگایا جائے اور اس کا جو اثر ہے آئی ایم ایف کے ڈیل کا وہ پاکستان کی غریب عوام پر نہ پڑے. سر یہ ڈسٹنگوش کرنا کون غریب ہے کون امیر ہے, کیونکہ یہ تو آپ اپنی آمدنی کے حساب سے کرتے ہیں نا, لیکن یہاں پر لوگ آمدنی کم دکھاتے ہیں تاکہ ٹیکس کم دینا پڑ جائے, اور بڑے لوگ جتنے بھی ہیں, سرمایہ کار جتنے بھی ہیں, وہ اپنی آمدنی بہت کم دکھاتے ہیں, لیکن اگر آپ ان پہ پھر بھی ٹیکس لگائیں گے تو اپنی پروڈکٹ پر وہ قیمتیں بڑھا دیں گے اور اس کا سیدھا اثر پاکستانی عوام پر پڑے گا. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکس ویکس کا معاملہ جو ہے یہ اتنا امپورٹنٹ معاملہ نہیں ہے. پاکستان کا ہر بچہ, بوڑھا, مرد اور عورت جو ہے وہ ٹیکس کے نیٹ میں آیا ہوا ہے. کوئی انڈائریکٹ ٹیکس دیتا ہے, کوئی ڈائریکٹ ٹیکس دیتا ہے. معاملہ حکومتی اخراجات کا ہے. یہ جو سارا کا سارا فوکس ہم کر دیتے ہیں کہ ٹیکس بڑھایا جائے, ٹیکس بڑھایا جائے, مزید ٹیکس لگایا جائے. مزید ٹیکس لگانے سے کچھ نہیں بنے گا جب تک حکومتی اخراجات جو ہیں وہ کم نہیں کیے جاتے. جہاں تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی, پیسہ آپ اسی وقت کما سکتے ہیں نا ایز اے اسٹیٹ, کہ اگر آپ ایکسپورٹس بڑھائیں اپنی. ہماری ایکسپورٹس ہیں اس قابل سر؟ مجھے ختم کر لیں گی اپنا سینٹنس. دیکھیے, جو معاملات ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ, وہ ٹیکس کے حوالے سے ہوں, وہ پیٹرول, گیس اور بجلی کی قیمت کے حوالے سے ہوں, وہ ساری چیزیں اس وقت سیٹل ہو چکی ہیں. جو ایک معاملہ رہ گیا ہے وہ رہ گیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پاکستان فائنینشیل ریکوائرمنٹس. فروری اور جون کے جو مہینے ہیں, ان مہینوں کے دوران پاکستان نے کوئی $8 ارب کی واپسی کرنی ہے. جو معاملہ انسیٹل رہ گیا ہے آئی ایم ایف اور وزارت خزانہ کے درمیان, وہ یہ رہ گیا ہے کہ کیا چائنا, سعودی عربیہ اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس جو ہیں وہ خسارہ جو ہمارا رہ گیا ہے اس کو پر کریں گے یا نہیں. ٹیکس کے حوالے سے سارے معاملات طے ہو چکے ہیں, انرجی پرائسز کے حوالے سے سارے معاملات طے ہو چکے ہیں. میرے نظریے میں صرف یہ ایک معاملہ باقی بچا ہے. ٹھیک ہے. اور سر یہ ایک تو چلیں, یہ معاہدہ اگر ہو جاتا ہے لیٹ سپوز, اس سے پاکستان کی معیشت کو کتنا سہارا ملے گا اور کب تک مل جائے گا؟ ہمارے پاس $3 ارب ریزرو موجود ہیں اور ابھی ہمارا آئی ایم ایف سے معاہدہ ہوتا ہے, اس کے بعد ہمیں دو ممالک ایڈ دیں گے یا ٹریڈ کریں گے ہمارے ساتھ, یا پھر وہ امداد کریں گے, وہ قرضہ دیں گے؟ دیکھیے, دو معاملات ہیں. ایک ہے مہنگائی کا جو 23 کروڑ پاکستانیوں کا سب سے بڑا چیلنج ہے, اور ایک ہے حکومت پاکستان کا اس وقت جو ڈالر کا فقدان اور ڈیفالٹ کا خطرہ ہے. ان دونوں چیزوں میں جو امپیکٹ آئے گا آئی ایم ایف کے معاہدے کے بعد وہ فرق ہوگا. پہلا یہ ہے کہ اگر ہم آئی ایم ایف کا حصہ بن جاتے ہیں تو ڈیفالٹ کا جو خطرہ ہے وہ قطعی طور پہ ختم ہو جائے گا, یقینی طور پہ ختم ہو جائے گا. جو 23 کروڑ پاکستانیوں کا مہنگائی کا ایشو ہے ان کے اوپر مزید بوجھ پڑے گا. اس وقت جو حکومتی اعداد و شمار ہمیں بتا رہے ہیں کہ کوئی 23, 24, 25% کی شرح ہے
مہنگائی کی، یہ میرا تخمینہ یہ ہے کہ اس میں آپ کم از کم 10 سے 15% مزید اضافہ شرح کر لیں تو 35-40% پہ چلی جائے گی مہنگائی کی شرح، لیکن ڈیفالٹ کا خطرہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو سر یہ جو ڈیفالٹ کی بات پہ تو خیر میں آپ کے پاس بعد میں آؤں گا، لیکن سر یہ جو ڈیڈ لاک چل رہا ہے اس وقت، یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ اپنی کابینہ کم کریں، آپ اپنے بیرون دورے کم کریں، اور پھر آخر میں آ کے آپ یا تو اثاثے گروی رکھوا دیں، جو آپ کے اثاثے ہیں ان کو آپ گروی رکھوا دیں، اس کے علاوہ معاہدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہم لوگ سر یہ ڈیڈ لاک ویسے کہاں پہ رہا ہے؟ دیکھیں میں نے پہلے سوال کے جواب میں آپ نے بتایا کہ میرے نزدیک ڈیڈ لاک صرف ایک ہی ایشو پہ ہے، باقی سارے ایشوز جو ہیں وہ سیٹل ہو چکے ہیں۔ جو ایشوز تھے کہ روپے کی حقیقی قدر کو روپے کو اپنی حقیقی قدر پہ لایا جائے، کتنی ہوگی سر حقیقی قدر؟ 275 روپے اس وقت چل رہی ہے جی۔ پیٹرول کی قیمت جو اس میں اضافہ ہم کر چکے ہیں۔ جو ایک ڈیڈ لاک کا ایلیمنٹ رہ گیا ہے وہ یہ رہ گیا ہے کہ جو گروس فائنینشیل ریکوائرمنٹ ہے، جو ہمیں تقریباً $4 ارب چاہیے ہوگا آئی ایم ایف کے پروگرام میں داخل ہونے کے بعد، وہ $4 ارب کہاں سے آئے گا؟ کیا چائنا، سعودی عربیہ اور یونائیٹڈ عرب ایمریٹس جو ہیں وہ اس خسارے کو، اس گیپ کو پر کریں گے یا نہیں؟ صرف ایک معاملہ باقی ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے ایسا ہو جائے گا؟ تو ہم کہتے ہیں وہ ہوتا ہے MEFP، جس کو کہتے ہیں میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسی۔ وہ جب آئی ایم ایف کسی بھی ملک کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہوتا ہے تو MEFP کا ایک ڈرافٹ جو ہے وہ کم از کم 24 سے 48 گھنٹے پہلے اس ملک کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ وہ میرے علم کے مطابق، میری انفارمیشن کے مطابق ابھی تک وہ MEFP کا جو ڈرافٹ ڈاکیومنٹ ہے وہ وزارت خزانہ کے حوالے نہیں کیا گیا۔ صحیح ہے۔ اور اگر وہ ڈرافٹ حوالے کر دیا جاتا ہے تو اس کی بنیاد پر ہم آگے کے جو یہ $4 ارب کی آپ بات کر رہے ہیں اس پر ہم ڈیل کر سکتے ہیں؟ جی میرا once that MEFP comes in اور ایک سٹاف لیول کا ایگریمنٹ وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف کے درمیان ہو جاتا ہے تو میرا یہ نظریہ ہے، میرا یہ موقف ہے کہ وہ جو $4 ارب کا خسارہ ہے it has been arranged for، وہ ان پلیس ہے اور وہ ہمیں چائنا، سعودی عربیہ اور UAE اور باقی سورسز سے مل جائے گا۔ اور اطلاعات سر یہ بھی تھی نا کہ یہ جو ممالک ہیں، 2 ممالک، یہ ظاہر سی بات ہے اس وقت تک معاہدہ نہیں کر رہے تھے جب تک آئی ایم ایف معاہدہ نہیں کرتا ہے، اس کی شرط پر ہی ہمارے ساتھ یہ معاہدہ ہونا تھا، اور جیسے یہ معاہدہ ہو جاتا ہے جس ڈاکیومنٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو پھر ہماری یہ جو ریکوائرمنٹ ہے یہ خود ہی پوری ہو جائے گی۔ جی یہ درست بات ہے۔ آئی تھنک اس میں شاید وزارت خزانہ سے کوئی کمزوری ہوئی، کوئی غلطی ہوئی۔ یہ ہمیں پہلے سے جان لینا چاہیے تھا کہ چاہے وہ عالمی مالیاتی ادارے ہوں یا وہ دوست ممالک ہوں، جو ایک مالیاتی ادارہ ہے جس کا نام آئی ایم ایف ہے، صرف وہی ادارہ ایسا ہے جس کے پاس ایک مانیٹرنگ میکانزم ہے، اور اب دنیا کے مالیاتی ادارے اور ہمارے دوست ممالک بھی اسی میکانزم کے اوپر جو ہے ان کا انحصار ہو گیا ہے۔ تو جب تک آئی ایم ایف کی طرف سے گرین سگنل نہیں آتا، نہ تو ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ایشین انفراسٹرکچر بینک یا اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جو ہیں وہ کسی قسم کے نئے قرضہ جات یا امدادی پیکیج کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ ڈالر کو اس کی اصل قیمت پاکستان میں جو ہے وہ آپ نے منعقد پہلے، اس سے پہلے تقریباً 230 235 پہ تھا، اور اوپن مارکیٹ میں 300 کا بھی ڈالر مل رہا تھا، 280 کا بھی مل رہا تھا، 295 کا بھی مل رہا تھا۔ اب وہ تقریباً آج جو میں ریٹ دیکھ رہا تھا جو اس وقت انٹر بینک کے ہیں وہ تقریباً 275 کے ریٹ چل رہے ہیں۔ اگر ہمارے پاس آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو جاتا ہے، یوزلی کانسیپٹ ہے کہ آپ کے ملک میں ڈالر آتے ہیں تو ڈالر کی قیمت کم ہوتی ہے، روپیہ تگڑا ہوتا ہے، ایسا ہوگا یا مزید روپیہ گرے گا؟ دیکھیے آپ نے بالکل درست کہا کہ ڈالر آئیں گے تو پھر روپیہ سٹرونگ ہوگا، اگر ڈالر نکلتے رہیں گے تو پھر روپیہ جو ہے وہ ویک ہوتا ہے۔ ہمارے جو ڈالر نکلتے ہیں وہ ہماری امپورٹس ہیں اور وہ تقریباً 70-75 بلین ڈالر کی ہیں، اور جو ڈالر ہمیں ملتے ہیں وہ ہماری ایکسپورٹس ہیں اور وہ ہیں 30-31 ارب ڈالر۔ تو جب تک تو یہ خسارہ، تجارتی خسارہ جو ہے وہ اتنا بڑا رہے گا، روپے کے اوپر جو بوجھ ہے وہ قائم و دائم رہے گا۔ دیکھیے جو روپیہ گر رہا ہے وہ بیماری نہیں ہے، وہ بیماری کی ایک علامت ہے۔ بیماری ہے تجارتی خسارہ۔ تو آپ بے شک علامات کو دبانے کی کوشش کرتے رہیں، جب تک اس بیماری کا علاج نہیں ہوگا اس وقت تک روپیہ جو ہے وہ انڈر پریشر رہے گا۔ بول اڑائے گا سب کا ہوش، بھول جائیں گے سب اپنا جوش۔ بہت جلد آ رہا ہے PSL اسپیشل ٹرانسمیشن صرف بول نیوز پر۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।